جئنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میرے ناچیز کے پاس مدینہ یونیورسٹی سے کچھ طلبہ، کچھ میرے بیٹے تشریف لائے. بڑی خوشی ہوئی. ان میرے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے کچھ بہت ہی اہم سوال کیے، جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم تھا وہ میں نے بیان کیا. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مصنف اور محقق انسان کیسے بن سکتا ہے. اس پر میں نے رہنمائی کی، تفصیلی رہنمائی کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اساتذہ ہمیں پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، ان چیزوں کو ہم فالو کریں اور ان کو لکھیں، خلاصے تیار کریں، مزید مطالعہ کر کے اس میں اضافے جات کریں. استاد صاحب نے جس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم لائبریری جو مدینہ یونیورسٹی کی بہت بڑی ماشاءاللہ لائبریری ہے، مسجد نبی کے اوپر بھی لائبریری ہے، اور کتنے مکتبے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر. تو بندہ نچیز نے توجہ دلائی کہ آپ ایک استاد صاحب نے کتاب کی طرف رہنمائی کی ہے تو آپ درجنوں کتابیں اکٹھی کریں، خریدیں یا لائبریریوں میں جا کر ان کا مطالعہ کریں. دوسری بات، جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں لائبریری سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا کتابیں بن جاتی ہیں، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. پریشانی یہ ہے کہ طلبہ بمشکل جو درس کے سباق ہیں بڑی مشکل ان کو کور کرتے ہیں. اضافی مطالعہ، ہر چیز کی تحقیق کرنا، کتابوں کو کھنگالنا، یہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس پہ توجہ دلائی کہ آپ کے پاس جو یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کی بہت بڑی لائبریری ہے، اس کو لازم پکڑا جائے، لائبریری کو لازم پکڑا جائے. تیسری بات کہ تخصصاتی مطالعہ کریں. ایک مضمون کو لیں، ایک اصول کو لے لیں، اس کے پیچھے لگ جائیں. میں نے بھائیوں سے کہا مجھے کوئی مثال دیں اصول حدیث کی مسئلہ کی، حدیث کی مسئلہ کی. تو سوال پوچھیں. انہوں نے سوال پوچھا تدلیس پر. تو میں نے کہا کہ مسئلہ تدلیس کو سمجھنے کے لیے آپ ماشاءاللہ مدارس کے فارغ ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، کم از کم 1 سال وقف کر دیں اپنے یونیورسٹی کی کلاسز کو جوائن کرنے کے بعد. جو اضافی مطالعہ کرنا ہے اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں، آپ ان کی نگرانی میں 1 سال کم از کم مطالعہ کریں. اپنے کمپیوٹر کے اندر فائلیں بنا لیں، تدلیس پر ایک فولڈر بنائیں، اس پر 100-200 فائلیں بنائیں، یعنی ایک جزئی کی فائل الگ الگ بنائیں اور مطالعہ کرنا شروع کر دیں. فزیکل کتابوں سے مطالعہ کریں، شاملہ سے مطالعہ کریں، وقفیہ سے مطالعہ کریں. کتنا کچھ آج ہمارے سامنے ہے، ہر چیز سے مطالعہ کریں اور جو فائدہ جہاں سے ملے اس کو اپنی متعلقہ فائل میں جمع کرتے رہیں. تو راج مرجو بھی
کثرت مطالعہ سے پتہ چل جاتا ہے راجح کیا ہے مرجوح کیا ہے. پھر اساتذہ شیوخ بڑے بڑے محدثین جب آپ کے پاس ہوں تو آپ ان سے فائدہ لیں. مدینہ یونیورسٹی میں لائبریری ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ یونیورسٹی کے اندر ہے. تو جب آنا جانا شروع ہو جائے گا, کتابوں سے محبت شروع ہوگی, ذہن وسیع ہو جائے گا, بات بن جائے گی. چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ مدینہ یونیورسٹی میں دوران طالب علمی آپ ائمہ محدثین کی حالات کا بہت زیادہ مطالعہ کریں, بالخصوص جن محدثین نے اپنے اپنے دور میں بہت بڑے بڑے کام کیے. ان کی حالات زندگی پر اگر 100 کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ بھی تھوڑا ہے. جلدی اس فن کے ساتھ علم حدیث, علم قرآن و حدیث کے ساتھ, قرآن و حدیث کی خدام کے ساتھ, محدثین کے ساتھ, مصنفین کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کا جینا مرنا ان محدثین کی طرح کا گزرے. ایک محدث کے حالات پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سینکڑوں کتابیں, درجنوں کتابیں ہم مطالعہ کرتے ہیں. تو اس مطالعہ کے دوران ہمیں ان کی خدمات جلیلہ, ان کے ذہن کی پختگی, علم کی پختگی, علم کی وسعت, کتابوں کے نام, کتابوں کے اندر منہج, سب کچھ ہمیں ملتا ہے. گویا کہ انسان جب ایک محدث کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے ایسے لگتا ہے ہمیں جیسے ہم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں, ان کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنا ڈیپلی انسان مطالعہ کرے. پھر ایک کتاب پر اکتفا نہیں کرنا, درجنوں کتابیں اکٹھی کر کے اس ایک محدث کے حالات پر پڑھی جائیں. بڑے بڑے راز ملیں گے, یار اس نے کام ایسے کیا کیسے, ان کی اوقات کی ترتیب کیا تھی, دن کیسے گزارتے تھے, رات کیسے گزارتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پانچویں بات میں نے یہ بہنوں سے کہی کہ ابھی سے کسی کتاب کا ترجمہ شروع کرتے ہیں, اور تحدیث نعمہ کے طور پر حسن اتفاق ایک بڑے پروجیکٹ کے تحت کچھ کام میں نے کہا کہ اگر آپ ہاں کریں تو میں آپ کو وہ کام دیتا ہوں, آپ کریں, آپ کے نام سے ہم شائع کریں گے. ان بیٹوں نے اظہار کیا کہ ہمیں خوشی ہے, آپ ضرور ہم سے کام لیں. تو پھر میں نے ان کو ایک ایک جز جو ہمارا بڑا منصوبہ جاری ہے اس کا میں نے دیا کہ بیٹا اس پر کام کریں, ترجمہ کریں. پھر میں نے تنبیہ کی کہ یہ کمپوز کرنا ہے. کہتے جی ہمیں اچھا طریقہ نہیں آتا کمپوزنگ کا, لیپ ٹاپ ہیں بھائی, کیوں نہیں آتا, آنا چاہیے. کمپوزنگ اور لیپ ٹاپ کا طریقہ, شاملہ کا طریقہ, یہ گوگل میں جو علمی فوائد, علمی ویب سائٹس ہیں ان سے استفادہ, یہ تو ہر طالب علم اور عالم دین پر فرض ہے یہ سیکھنا. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس کا ترجمہ کمپوزنگ کرنا ہے. پھر تنبیہ بھی کی کہ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. تو اس میں چھٹی بات یہ بھی میں نے سمجھائی کہ مصنف اور محقق بننے کے لیے کسی بڑے مصنف اور محقق کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اٹیچ کا مطلب آپ اپنا زمانہ طالب علمی ہے, آپ کا مدینہ یونیورسٹی میں وہاں پڑھیں جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلو میں ہی ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, مجھ سے رابطے میں رہیں, اٹیچ ہو جائیں گے تو میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا. اچھا, پھر میں نے کئی مثالیں دی کہ جو بھی ابن بشیر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, خواہ وہ جہاں سے بھی ہو, اللہ کی توفیق سے اس کے اندر تصنیف اور تحقیق کا جذبہ, جنون اور شوق اس کے اندر پیدا ہوا ہے.
یعنی اب ہم نہ چیز 24 گھنٹے میں اور کام آتا ہی نہیں، یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، تیسرا کام ہے ہی نہیں. تو جو ٹیچ ہوگا وہ لیل و نہار دیکھے گا، مشوروں میں شریک ہو جائے گا. جو بڑے بڑے منصوبے کل کو کرنے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں، پریس بھیج رہے ہیں، یعنی جو انسان ٹیچ ہوتا ہے وہ مصنف اور محقق کے حالات زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی میں نے ایک چھوٹی بات سمجھائی کہ کسی بھی بڑے مصنف اور محقق سے اٹیچ ہو جائیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، مشورے کرتے رہیں، آخر کار ایک نہ ایک دن ذہن کھل جائے گا. ساتویں بات یہ بھی میں نے کہی کہ میری زندگی کے اندر جب تک میں زندہ ہوں آپ مجھ سے فائدہ لے لیں. کوئی بھی آپ کتاب میرے کہنے پہ لکھیں یا خود آپ لکھیں، اچھی کتاب لکھیں، مستند کام کریں، محنت کے ساتھ کریں، آپ مجھے بھیجیں، میں اس کو شائع کروں گا اللہ کی رضا کے لیے. پھر یہ بھی میں نے ایک بات کہی کہ جب ایک نیا مصنف کی 5-10 کتابیں شائع ہو جاتی ہیں وہ ایک پٹڑی پر چل جاتا ہے. 5-10 کتابیں جس کی 2-4 سال میں چھپ جائیں، شائع ہو جائیں، تو پھر میں نے ان کو ٹارگٹ دیا کہ آپ ابھی سے یہ نیت کریں کہ آج کے بعد 5 سالوں کے اندر ہم نے کم از کم 20 کتابیں ہم نے لکھنی ہے اور شائع ہونی چاہیے. میں نے بولا اگر 5 سالوں کے اندر 20 کتابیں آپ میرے بیٹوں کی بھائیوں کی عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، کسی بھی فن پر ہوں، دینی علوم کے کسی بھی فن پر ہوں، وہ شائع ہو جاتی ہیں، یہ 20 کتابیں آپ کو کھڑا کر دیں گی اللہ کی رحمت سے. آپ آگے سپیڈ آپ کی تیز ہو جائے گی، سینہ ذہن کھل جائے گا. پھر میں نے یہ بھی بات اپنے بیٹوں سے کہی کہ میرے بیٹوں خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کا 20 سالہ وقت ایک ہی فن کی تدریس اور تصنیف پر لگا دیتا ہے. ایک ہی فن کی تدریس کر رہا ہے، اسی فن پر تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے. جو انسان 20 سال اللہ کی رضا کے لیے ایک فن کی خدمت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ شرح صدر فرما دیتے ہیں. اللہ اس انسان کو ایک بہت بڑے حلقہ احباب کا مرجع بنا دیتے ہیں. اس کی خیر دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے شروع ہو جاتی ہے. انہی باتوں میں سے 9ویں-10ویں بات یہ بھی میں نے کہی کہ بیٹو زندگی میں 3 کام کرنے ہیں. زندگی میں آپ ماشاءاللہ اپنے پاکستان کے بڑے بڑے مدارس سے آپ نے 8 سالہ پڑھا، پھر اللہ نے توفیق دی آپ کے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، تو آپ نے زندگی میں 3 کام کرنے ہیں، مسلسل 3 کام. کیا یہ وہ 3 کون سے ہیں؟ میں نے کہا جہاں موقع ملے پڑھانا ہے، فزیکل پڑھانا ہے، دوسرا آن لائن بھی پڑھانا ہے. اپنے فن کے اندر جس میں مہارت اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دی ہے، جس کا آپ کو شوق ہے، اسی فن کو آپ نے آن لائن بھی پڑھانا ہے، فزیکل بھی پڑھانا ہے، آن لائن بھی پڑھانا ہے. خواہ ہفتے میں 1 گھنٹہ پڑھائیں، خواہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ پڑھائیں، پڑھانا ہے. تیسرا میں نے کہا قلم نہیں چھوڑنا، مسلسل لکھنا ہے، خواہ روزانہ 10 منٹ لکھنا ہے. یہ 10 منٹ جو آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور یہی چیزیں بہت بڑا صدقہ جاریہ. اس طرح کی ملی جلی اور بھی کئی باتیں بتائیں. میں یہی باتیں آپ بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی دائرے میں پڑھ رہے ہیں، یہ میری باتیں اگر ان میں کوئی خیر ہے تو ان کو اپنائیں، ان کو لازم پکڑیں، اپنائیں. جو میں نے باتیں کی ہیں الحمدللہ ہر بات پر بغیر سوچے سمجھے، زمانہ طالب علم سے لے کر آج تک 20 سال مجھے ہو گئے ہیں میں لکھ رہا ہوں، بلکہ لکھنے کو تو 25 سال ہو گئے ہیں، 20 سال تو پڑھانے کو ہو گئے ہیں. یعنی اساتذہ زیر نگرانی، اساتذہ کو کام دکھاتا تھا، استاد یہ کیا ہے مشورہ دیں،
کمی کوتاہی نکال لیں، آگے کیا کرو، مشورے کرتا رہتا تھا۔ وہ مشورے کرتے 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 ایک کند ذہن بچہ بھی جب ایک فن کے لیے اپنے کمر کس لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے، نہ تاؤ، نہ لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، نہ فتنوں فساد میں ضائع ہوتا ہے، بس ایک گمنامی اور خاموشی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، وہ انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے، کمپوزنگ کا مسئلہ ہے۔ میں جامعہ رحمانیہ کی تیسری کلاس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے استاد محترم فضیلۃ الشیخ القاری المقری حمزہ مدنی صاحب، دکتور حمزہ مدنی صاحب حافظہ اللہ، رئیس جامعہ لاہور الاسلامی۔ مجھے شوق تھا لائبریری کی طرف جانے کا۔ استاد محترم حمزہ مدنی صاحب مجھے لائبریری میں دیکھتے، بڑی لائبریری جو شیخ صاحب کے گھر کے اوپر تھی، تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہتے چلو نیچے آؤ، مجھے نیچے لے جاتے۔ نیچے ماشاءاللہ ایک کمپیوٹر لیب تھی، یہ پرانی بات ہے، سن 2000 کی بات کر رہا ہوں، 20-25 کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے۔ مجھے کہتے چلیں آپ یہ کمپیوٹر سیکھیں، تو الحمدللہ ایسے انہوں نے مجھے زبردست سکھایا۔ اب میں ان کو دعائیں دیتا ہوں الحمدللہ۔ السلام عليكم. لديك شيء يا شيخ قبل لنا؟ ايوه لديك شيء، لديك محاضرة، لديك جاری یہ ڈیلیٹ کر دینا بعد میں۔ اچھا، پھر میں نے بیٹوں سے کہا، آخر میں یہ بھی کہا کہ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، جو آپ کے دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین ہیں، آپ ان کو جا کے ملیں، ان سے مشورے کریں، ان کے پاس مہینہ ٹھہریں، ہفتہ ٹھہریں، ایک رات ٹھہریں، 1 گھنٹہ ٹھہریں۔ محدثین کے پاس بیٹھنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، شاید وہ فوائد جو ہم 100 سال بھی مطالعہ کرتے رہے، ہمیں وہ فوائد نہ ملے، وہ منہج نہ ملے، وہ ویژن نہ ملے، وہ شرح صدر نہ ہو، جو چند دن، چند گھنٹے ایک بڑے محدث کے پاس بیٹھنے سے ہمیں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر کئی ایک کبار محدثین کا ذکر چھڑا، میں نے مثال دی، بیٹو آپ نے حافظ عبد المنان نور پور صاحب کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا، کہتا ہے میں نے دیکھا۔ میں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے، 1 مہینہ مجھے سعادت ہے، میں استاد محترم شیخ نور پوری صاحب رحمہ اللہ سے میں نے 1 مہینہ استفادہ کیا۔ گجرانوالہ وہ گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہاں سے ہی بخاری پڑھاتے تھے روزانہ، تو تقریباً روزانہ میں عصر کی نماز پڑھ کے استاد جی رحمہ اللہ کے کمرے میں گھر کی بیٹھک میں آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑے سوال کیے، کافی کچھ، بہت کچھ سیکھا، پورا مہینہ میں استفادہ کرتا رہا۔ پھر صحیح بخاری مدرسہ میں تو کلاسیں بند تھیں، ادھر مسجد میں ہم کٹھے جاتے استاد جی کے ساتھ، بلکہ میں نے کہا ان بیٹوں سے کہ مجھے اس قدر محبت تھی نور پوری صاحب رحمہ اللہ سے، جب ہم شیخ صاحب کے گھر سے مسجد تک جاتے تھے تو میں استاد جی کے قدم پر قدم رکھتا تھا، ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اتنی ہمیں محبت تھی۔ میں نے کہا میری زندگی میں کچھ معجزے بھی، میں ان کو معجزے قرار دیتا ہوں، اگر وہ میری زندگی میں نہ آتے تو میں بہت پیچھے ہوتا، اتنی شرح صدر نہ ہوتی۔ وہ لڑکوں نے کہا کون سے معجزے؟ میں نے کہا پہلا معجزہ، میں بھی 17 سال کا تھا تقریباً،
محمد حیات اللہ شاری سندھی رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے، سند لینے کے لیے میں اپنے گھر سے جیکب آباد سندھ گیا. ان کے پاس تقریباً 1 ہفتہ ٹھہرا، ان سے بڑے سوال کیے، بڑا کچھ ان سے سیکھا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے میری زندگی میں. ان کی عمر 126 سال تھی جب میں ملا تھا، میری عمر تقریباً. پھر دوسرا معجزہ میں نے کہا شیخ زیار رحمان اعظمی صاحب الجامع الکامل والے رحمہ اللہ، ان سے میری دعا سلام اللہ تعالیٰ نے 2011 میں کروا دی دارالسلام کے ذریعہ، جب الجامع الکامل پر کام کر رہا تھا. تو پھر وہ ایک محبت پیار میں چیزیں بدل گئیں. لمبی لمبی ہماری میٹنگیں ہوتی تھیں شیخ صاحب گھر میں، جب حرمین شریف میں ان محبتوں کا ہی ذریعہ ہے کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے الجامع الکامل کا جو حتمی طبع ہے 19 جلدوں والا، اس کے حقوق و طبع مجھے دیے. ہم نے اس کو شائع کیا، مسلسل شائع کر رہے ہیں الحمدللہ. دار ابن بشیر ہمارا. پھر شیخ عزیر شمس صاحب کا ذکر چھیڑا. اس طرح بڑے بڑے محدثین میرے سفر نامے ہیں، ان کا ذکر میں نے کیا کہ مجھے کتنے محدثین سے محبت ہے. پاکستان کے تقریباً تمام محدثین کی طرف میں گیا ہوں جو زندہ تھے میری زندگی میں، ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہے، تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. تو آپ بھی سفر کریں. پھر سعودی عرب کا میں نے بتایا کہ سعودی عرب کے تمام شہروں کا پچھلے سال میں 2 دفعہ آیا. سعودی عرب میں عمرے پر آیا 3 ماہ کے ویزے پر. تو میں نے پورے سعودیہ کا سفر کر کے میں نے تاریخ مرتب کی. صحابہ کرام کے نسلوں سے ملا، محدثین کی نسلوں سے ملا، آثار اکٹھے کیے، بہت کچھ لکھا. پھر یہ دمشق پر جو بھی تاریخ ہم نے لکھی مکمل کی، وہ پریس بھیج دی ہے، اس کا ذکر میں نے کیا. میں نے کہا بھی آپ نام بولیں کسی محدث کا، تو نام بولیں. پھر میں نے بتایا کہ اس کا گھر وہاں تھا، یہ آثار ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی اب امام بخاری صاحب کے شہر بخارا کے محدثین، بڑے بڑے امام محدثین روایت حدیث وہاں اللہ نے پیدا کیے. وہ بخارا علم کا مرجع تھا. امام بخاری صاحب سے پہلے بھی وہ علم و عمل کا بہت بڑا مرجع تھا. بڑے بڑے امام محدثین امام بخاری صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے وہ بخارا میں جا کر پڑھ کے واپس آ چکے تھے. یہ تفصیلات میں نے اپنی تاریخ میں سے لکھی ہیں جو لکھ رہا ہوں. یعنی جب بھی ایک مشن پر انسان چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی ہموار کرتا ہے، دروازے کھولتا رہتا ہے. اس کے لیے پیسہ شرط ہے ہی نہیں. ہم غریب مسکین بندے ہیں، 1 روپیہ نہیں پاس ہوتا. ہمیں خود نہیں پتا کیسے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کام. چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے اپنے بیٹوں کی مدینہ یونیورسٹی کے ہونہار طلبہ جو میرے پاس آئے، یہی نصیحتیں میں اپنے آپ کو کرتا ہوں، اپنے نسلوں کو کرتا ہوں، اپنے طلبہ اور آپ احباب کو کرتا ہوں کہ اگر ان میں خیر ہے تو ان کو لازم پکڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے کام لے گا کہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.